بھی نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے جو بندہ مسجد میں جاتا ہے وہ اللہ اللہ کے لیے جاتا ہے, وہ قرآن کی تلاوت کے لیے جاتا ہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, وہ ذکر و فکر کے لیے جاتا ہے, خدا کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے جاتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان, انسانوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا یجتمعون فی المساجد, مسجدیں بھر جائیں گی, اللہ کے نام پر گھیر گھار کے لوگوں کو مساجد میں لے آئیں گے, لیکن حال کیا ہوگا؟ وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ, ان میں ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا, ایمان والا ایک بھی نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی حاضری میں اور ایمان کے ملنے میں ابھی کچھ فاصلہ فرق رہ جاتا ہے کہ اس مسجد میں حاضری دینے والے کو مومن کہیں یا ابھی نہ کہیں. اگلی بات سنیے, ممکن ہے کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات آئے کہ پھر روزے دار کو ایمان والا کہتے ہوں گے, تو میرا جواب ہے روزے سے بھی ایمان نہیں ملتا. اگر محض روزوں سے ایمان ملتا تو غالباً 16 اپریل کو ایسٹر کا عیسائیوں کا ایک تہوار ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ 40 روزے رکھتے عیسائی. میں آپ سے پوچھتا ہوں عیسائی 40 روزے رکھ کر مومن بنا؟ بولو تو صحیح, نہیں بنا. تو اگر محض روزے ہی ایمان عطا کرتے تو کم از کم ہم تو 30-29 بھی پورے نہیں کرتے, کم از کم وہ 40 روزے رکھنے والا صاحب ایمان بن جاتا. پھر آپ کہیں گے کہ پھر قرآن پڑھنا ایمان ہوگا, تو وہ بھی میرا جواب ہے قرآن پڑھنا بھی ایمان نہیں ہے. اگر محض قرآن کی تلاوت ایمان ہوتی تو مرزائی یہی قرآن پڑھتے, مگر وہ مومن نہیں ہے. پھر آپ سوچیں کہ پھر داڑھی میں ایمان ہوگا, تو اگر داڑھی میں ایمان ہوتا تو سکھ سارے مومن ہوتے, سارے صاحب ایمان ہوتے. تو پھر آپ پوچھیں گے پھر یہ نماز روز, حتیٰ کہ اگلی بات سن لیجئے, ممکن ہے کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات آئے کہ پھر کلمہ پڑھنا ایمان ہوگا, تو میرا وہ بھی جواب ہے محض لا الہ الا اللہ پڑھنے سے بھی ایمان نہیں ملتا. ذمہ دار ہوں اپنی بات ہے. ساری عمر ایک عیسائی, ایک ہندو, ایک یہودی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے, اسی کلمے پہ مر جائے, بے ایمان مرا, بے ایمان مرا. تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ پھر کلمہ, یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ داڑھی, یہ طواف, یہ تہجد, یہ تلاوت, یہ سب کچھ پھر یہ کیا ہے؟ تو میرا جواب سنیے, یہ سارا کچھ مل کر بھی ایمان نہیں بنتا, یہ سارا کچھ مل کر اسلام بنتا ہے. یہ سارا کچھ مل کر ایمان نہیں بنتا, یہ سارا کچھ مل کر اس کا نام اسلام رکھا ہے. حدیث پاک میں بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. شہادت و لا الہ الا اللہ کلمہ, و اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان. یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے. پھر آپ کہیں گے کہ پھر یہ سارا کچھ اگر اسلام ہے تو پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تو میرا جواب سنیے, میرا نہیں میرے مصطفیٰ کریم نے جو فرمایا ہے, فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار نے فرمایا باقی سارا کچھ اسلام ہے, اگر کسی کو ایمان چاہیے سینے میں چلا گئے عشق مصطفیٰ کو روشن و منور کر. جس کا سینے میں اگر حضور کی محبتوں کے دیپ جل اٹھے, اگر شمع عشق رسالت مآب روشن ہو گئی, وہ بندہ سمجھ لے کہ میں صاحب ایمان بن گیا ہوں اور میں ذمہ دار ہوں. اگر اس نے نماز بھی ابھی نہیں پڑھی, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ پاک فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کن پر فرض ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے نماز ایمان والوں پر وقت مقرر میں فرض ہے. ایمان پہلے ملتا ہے, نماز بعد میں ملتی ہے. روزوں کی بات آئی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے صاحبان ایمان تم پہ روزے فرض کیے گئے. ایمان پہلے, روزے بعد میں ملے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں جس لمحے صدیق اکبر مومن ہوئے تھے کیا ابھی نماز فرض ہوئی تھی؟ جس دن شیر خدا نے کلمہ پڑھا ہے, حضور کے دامن رحمت سے مسکر ہوئی, کیا ابھی نماز فرض ہوئی تھی؟ روزہ فرض ہوا تھا؟ کچھ نہیں تھا. ایمان کیسے ملتا ہے؟ ایمان تعلق مصطفیٰ سے ملتا ہے. ایمان علم کا نام بھی نہیں ہے, یہ بھی پڑھنے کا. ایمان علم سے بھی نہیں ملتا. اگر ایمان محض علم سے ملتا تو ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم انڈیا, ڈاکٹر حقیقت بھی کی ہے,
کوئی نہیں دیکھتا وہ مومن نہیں. ایک انجینئر، ڈاکٹر، ایک بہت بڑا پی ایچ ڈی آدمی، وہ تو بے ایمان ہو، لیکن ایک گھاس کھودنے والا سارا دن لمبے کے ساتھ اس کا سینہ خدا نے مدینہ بنا دیا. ایمان علم سے نہیں ملتا، ایمان، اور یہ اگلی بات بھی سن لو، ایمان عمل سے بھی نہیں ملتا. نہ ایمان علم سے ملتا ہے، نہ ایمان عمل سے ملتا ہے. اگر محض عمل سے ایمان ملتا تو کوئی بے عمل مومن نہ ہوتا، اور کوئی با عمل نمازیں پڑھنے والا، داڑیاں رکھنے والا، مفسر کہلانے والا، محدث کہلانے والا اور صاحب جبہ و دستار کوئی شخص مومن ہونے سے رہ نہ جاتا. تو آپ کہیں گے پھر ایمان ملتا کیسے ہے؟ ایمان صرف تعلق سے ملتا ہے، صرف تعلق سے ملتا ہے، صرف تعلق سے ملتا ہے. چاہے کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، گنہگار ہو، نیکوکار ہو، جس کا دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہو گئی اللہ نے سینہ نور ایمان سے جگمگا دیا ہے. ایمان فقط حضور کے عشق کا نام ہے، ایمان فقط حضور کے تعلق کا نام ہے. اور آؤ میں حقیقت ایمان کے حوالے سے حدیث پاک سناؤں. سرکار کی بارگاہ میں صحابہ حاضر باش ہیں. سرکار نے فرمایا صحابہ مجھے ایک سوال کا جواب دو. حضور فرمائیے. سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. صحابہ یہ بتا دو تمہارے نزدیک جتنی مخلوق ایمان والی ہے ان میں سب سے عجیب ایمان والی کون سی مخلوق ہے؟ ایمان والے صرف ہم بندے نہیں ہیں، جنوں میں بھی ایمان والے ہیں، فرشتوں میں بھی ایمان والے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں یہ، بلکہ سمجھتا ہوں مبنی پر حقیقت بات ہے، یہ جو آپ کو کیکر نظر آ رہا ہے یہ بھی صاحب ایمان ہے، یہ بھی حضور کا امتی. اگر یہ امتی نہ ہوتا تو سرکار کے اشاروں پر کیکر چل کے حضور کو سلام کرنے آتے. اگر یہ سورج حضور کی امت میں نہ ہوتا تو حضور، اب دیکھیے نا مرتبہ عظمت اور سطوت کیا ہے میرے مصطفیٰ کی. ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو گیا نمرود سے، ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہو گیا نمرود سے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود اپنے آپ کو خدا کہنا چھوڑ، تو خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جو میں ابراہیم کا خدا ہے، وہ سچا خدا ہے. اس نے کہا کہ تیرا خدا کیا کر سکتا ہے، کیا قدرت ہے، کیا عزت ہے؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے، مردوں کو زندگی دیتا ہے. کہا بس یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. کہا کیسے؟ قید خانے سے، جیل سے بندہ بلوایا جس کو سزائے موت تھی. کہا اس کو سزائے موت ہونی ہے مگر جہاں تمہیں چھٹی آزاد. کہا دیکھو میں نے اس مردے کو زندہ کر دیا. ایک بندہ بازار سے پکڑا، تہہ تیگ کر دیا، قتل کر کے کہا دیکھو اس مردے کو زندہ کر دیا، اس زندہ کو میں نے مار دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو نرا احمق ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ جس کو اب قتل کیا ہے اس کو زندہ کر، جس کو اب مارا ہے اس کو زندہ کر. لیکن فرمایا تیری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میرا رب وہ ہے ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا خدا وہ ہے جو ہر روز مشرق سے سورج چڑھاتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا سمجھتا ہے تو فأت بہا من المغرب، ایک دن ذرا مغرب سے تو سورج چڑھا کر دکھا. میرا خدا تو ہر روز مشرق سے سورج چڑھاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن ذرا مغرب سے سورج چڑھا. لیکن قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے سکا، نہ مغرب سے سورج چڑھانے پہ قادر تھا نہ چڑھا سکا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ اس دن نمرود مغرب سے سورج چڑھا کر دکھا دیتا تو کیا ہوتا؟ جی بولتے نہیں کیا ہوتا؟ یہی ہوتا نا. سارے حاضرین یہ کہتے ابراہیم علیہ السلام آپ کی شرط پوری ہوگی، اب آپ بھی اس کو خدا مانے، ہم بھی اسی کو خدا مانتے ہیں. یہی ہوتا نا، یہی ہوتا. لیکن وہ تو مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ادھر سے سورج چڑھانے پہ قادر تھا ہی نہیں چڑھا سکا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شرط یہ تو بتاتی ہے کہ جو خدا ہوتا ہے وہی مغرب سے سورج چڑھاتا ہے، اور جو مغرب سے سورج چڑھاتا ہے وہی خدا ہوتا ہے. نمرود تو نہیں چڑھا سکا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا میرے مصطفیٰ کریم نے مولا علی کی نماز کے لیے مغرب سے سورج چڑھا کر دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ جی نہیں دکھایا. میرے مصطفیٰ نے مغرب سے سورج چڑھا کر دکھایا اور بتایا مسلمانوں، میرے صحابہ، میں خدا تو نہیں ہوں لیکن ہوں بندہ، لیکن کام میں بھی خدا والے کرتا ہوں.
ہوں بندہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مغرب سے بندہ سورج چڑھا ہی نہیں سکتا, جو چڑھائے گا وہ خدا ہوگا, خدا کے علاوہ کوئی نہیں چڑھا سکتا. سرکار نے فرمایا میں خدا تو نہیں ہوں, لیکن جو کام میرا رب کرتا ہے وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے, میں اس کی طاقت اور قدرت سے کرتا ہوں. وہ چاہے تو مشرق سے سورج نکالے, میں چاہوں تو مشرق سے سورج نکالوں. وہ چاہے تو مغرب سے سورج چڑھائے, اور میں بھی چاہوں تو مغرب سے سورج چڑھاؤں. اور جبھی تو صدیق اکبر نے دیکھا ریوڑ جا رہا ہے بکریوں کا, کہ بکری آئی آ کر حضور کو سجدہ کیا. انصاری کے باغ میں گئے, دیوانہ اونٹ حضور کو آ کر سجدہ کرتا ہے. صدیق اکبر تڑپ گئے, عرض کیا سونا یہ جنگل کے جانور آپ کو سجدے کریں اور ہم آپ کو سجدے نہ کریں؟ ان سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ آپ کو سجدے کریں, لیکن یہ کرتے ہیں ہمیں روکتے ہیں. سرکار نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں, لیکن میرے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. لیکن اس کے بین السطور جھانکیے, اس حدیث پاک کے بین السطور جھانکیے کہ سرکار نے منع کر دیا صحابہ کو نہ سجدہ کرو, انہوں نے نہیں کیا. سجدہ کیا تو نہیں صحابہ نے, لیکن میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں صحابہ کے دل مچلتے ضرور تھے. اگر چھٹی مل جائے تو ڈھیر سارے سجدے بارگاہ مصطفیٰ میں کر دیں. بھئی جی چاہا تو پوچھا نا, سجدے کے لیے تڑپے تو پوچھا نا, لیکن یہ تو سرکار نے منع فرما دیا. اور شاید کتاب میں نے نہیں پڑھا, لیکن میرا اپنا وجدان کہتا ہے پہلے نبیوں کو سجدے ہوئے. یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا, بھائیوں نے کیا, ماں باپ نے کیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا, فرشتوں نے کیا. لیکن سرکار کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا نہ محبوب سجدہ نہیں کروانا. شاید کبھی پوچھ لیا ہو اللہ پاک سے محبوب نے کہ مولا کیا ان نبیوں سے میری شان تھوڑی ہے, ان کو سجدہ کروا لیا اور مجھے روک دیا. جواب آیا ہوگا محبوب تیری شان تھوڑی تو نہیں ہے, تو محبوب ان کو سجدہ کروا لیا مولا اور مجھے روک دیا کیوں؟ جواب آیا ہوگا محبوب ان کو محض سجدے کروائے ہیں, لیکن ان کے ہاتھوں پر کبھی سنگریزوں نے کلمے تو نہیں پڑے تھے. محبوب کبھی ان کے لیے استن حنانہ رویا تو نہیں تھا, کبھی درخت چل کر سجدہ ریز تو نہیں ہوئے تھے. محبوب کبھی دودھ کا ایک پیالہ 70 کو کافی تو نہیں ہوا تھا, کبھی انگلی اٹھی تھی چاند چر کر 2 ٹکڑے تو نہیں ہوا تھا, کبھی ڈوبے سورج پلٹ کر اثر پر تو نہیں آئے تھے. محبوب یہ سارا کچھ میں نے آپ کو دے دیا ہے, اگر سجدہ بھی تجھے دے دوں تو خدا مجھے کون کہے گا. سجدہ اپنے لیے بچا لیا ہے کہ جب تیری جبین نیاز دہلیز توحید پر خم ہو جائے گی. محبوب اصل میں رب العالمین بھی میں ہوں ٹھیک ہے, لیکن سچی بات یہ ہے جو مزہ مجھے محمد کے رب کہلانے میں آتا ہے کائنات کی کسی اور نسبت میں لطف نہیں آتا. اصل میں رب تو ہوں ہی محمد تیرا. اور ممکن ہے کہ یہ تو جذبات میں آ کر کہا, میں جذباتی باتیں نہیں کرتا, مبنی بر حقیقت بات ہے. سرکار معراج پہ گئے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب آنا و انتا وما سوا کا خلق تو لاجلے کا. محبوب اصل میں یہ تیری ذات ہے اور اصل میں یہ میری ذات ہے, اور باقی میں نے جو کچھ بنایا ہے محبوب تیرے لیے بنایا ہے. انا و انتا وما سوا کا خلق تو لاجلے کا. محبوب اصل میں یا میری ذات ہے یا تیری ذات ہے, اور باقی میں نے یہ جو سارا جگ کا پسارا بنایا ہے اپنے لیے نہیں بنایا محبوب, یہ تیرے لیے بنایا. محبوب نے عرض کیا مولا پھر انا و انت وما سوا کا ترکت لاجلے کا. مولا جو کچھ تو نے میرے لیے بنایا ہے میں نے وہ سارا چھوڑ دیا ہے, میری نگاہ کا مرکز بھی تیری ذات ہے. جیسے تیری نگاہوں کا تارا میں ہوں تو مجھے تکتا ہے مولا, ایسے ہی میں پھر ان جھمیلوں میں بھی نہیں پڑتا. یہ سارا کچھ تو نے میرے لیے بنایا ہے لیکن میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے. میرا مطمع نظر بھی تیری ذات ہے, میرا مطمع نظر بھی تیری ذات ہے. حتیٰ کہ سجدہ تو سجدہ رہا نا, اللہ پاک نے محبوب کو اذان بھی نہیں پڑھنے دی. اذان پڑھنا بڑے ثواب کا کام ہے, اذان پڑھنا بڑے اجر کا کام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص پورا 1 سال اذان پڑھ دے اللہ پاک جہنم سے آزادی دے کے اس کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے. اور جو مؤذنین ہیں سرکار کی امت کے قیامت کو آئیں گے تو دوسروں سے گردنیں بلند ہوں گی. لوگ پوچھیں کہ کون آ رہا ہے, جواب دیا جائے گا یہ وہ ہیں جو ممبروں پر کھڑے ہو کے اللہ کے نام کو بلند کیا کرتے ہیں. بڑا اجر کا ثواب کا کام ہے. ایک دن سرکار نے چاہا کہ میں اذان پڑھوں, کھڑے ہوئے اذان پڑھنے کے لیے. جبریل جاؤ جاؤ بھاگو میرے مصطفیٰ کو منع کر دو اذان نہ پڑھے. جبریل آگے حضور خدا منع فرماتا ہے اذان نہ پڑھے. کیوں مولا یہ تو اجر کا ثواب کا کام ہے. محبوب ہے ثواب کا کام, لیکن آپ اپنی امت پر رحم فرمائے اذان نہ پڑھے. مولا کیسے؟ محبوب
کوئی اور شخص اذان پڑھتا ہے، کچھ لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں بھی آتے. محبوب جو آ جاتے ہیں ثواب پاتے ہیں، جو نہیں آتے ان کو گناہ ملتا ہے. اور کے بلانے پر اگر کوئی نہ آئے اس کو گناہ ملتا ہے، لیکن جس کو میرا ماہیا بلائے، جس کو میرا یار بلائے، جس کو میرا مطلوب بلائے، جس کو میرا مقصود بلائے، محبوب پھر ہوگا یہ جو اب تو کہے گا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، جو تیرے بلانے پر آ جائے گا ایمان والا وہی رہے گا، اور جو نہیں آئے گا اس کا پھر ایمان کے ساتھ تعلق ایسا اس کو ہم پیچھے دھکیل دیں گے. محبوب اپنی امت پر رحم کیجئے، اپنی امت کو ایسا نہ کیجئے کہ کوئی رہ جائے اور وہ ایسا نہ ہو کہ دولت ایمان سے ہی نہ محروم ہو جائے، دولت ایمان سے ہی محروم نہ ہو جائے. تو میں عرض کر رہا تھا ساری شے، یہ درخت بھی حضور کی امت ہے، یہ زمین حضور کی امت ہے. اگر زمین حضور کی امت میں نہ ہوتی تو سراقہ بن مالک کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو قابو کر لے. زمین نے سینہ شک کیا، سراقہ بن مالک گھوڑے کی ٹانگیں قابو میں آ گئی. فرمایا چھوڑ دے تو چھوڑ دیا، قابو کر لے تو قابو کر لیا. زمین امتی ہے تو سرکار کا حکم تابع فرمانی کر رہی ہے. صحابہ سے پوچھا صحابہ یہ بتا دو ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک سب سے عجیب ترین ایمان کس مخلوق کا ہے؟ صحابہ نے سوچ عرض کیا سونا قالوا الملائکہ، حضور ہمیں تو لگتا ہے فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب ہے، ملائکہ کا ایمان سب سے عجیب ہے. سرکار نے فرمایا قال وما لهم لا یؤمنون، صحابہ ملائکہ ایمان نہ لاتے تو کون لاتا؟ وہم عند ربہم، حالانکہ وہ ہر گھڑی اللہ کے حضور قریب رہتے ہیں اس کی بارگاہ کے، وہ ایمان نہ لاتے تو اور کون لاتا؟ صحابہ عرض کرتے حضور اگر پھر وہ ان کا ایمان عجیب نہیں ہے تو قالوا فالنبیون، حضور پھر نبیوں کا ایمان عجیب ہے. سرکار نے فرمایا قال وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، صحابہ اگر نبی ایمان نہ لاتے تو کون لاتا؟ حالانکہ ان پر تو اللہ کی وحی اترتی ہے، اللہ کا پیغام اترتا ہے، اللہ کی آیات اترتی ہیں. اگر وہ ایمان نہ لاتے تو کون لاتا؟ اب سنیے صحابہ عرض کرتے حضور اگر فرشتوں کا ایمان بھی عجیب نہیں، نبیوں کا ایمان بھی عجیب نہیں، تو باقی پھر ہم بچ گئے. قالوا فنحن، آقا ہم صحابہ ایمان والے، ہمارا ایمان عجیب ہے. سرکار نے فرمایا تمہارا بھی نہیں. قال وما لکم لا تؤمنون، تم ایمان نہ لاتے تو کون لاتا؟ وانا بین اظہرکم، جبکہ میں محمد بھی تمہارے درمیان رہتا ہوں. تم اپنی آنکھوں سے سورج ڈوبے کو پلٹتا بھی دیکھتے ہو، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے بھی دیکھتے ہو، میری انگلیوں سے پانی کے چشمے فوارے کی صورت میں چھوٹتے بھی دیکھتے ہو. تم ایمان نہ لاتے تو کون لاتا؟ صحابہ چلتے ہیں آگے اللہ و رسولہ عالم. سونا پھر آگے خدا جانے اور مصطفیٰ جانے، آگے پھر ہماری سمجھ عقل علم جواب دے گیا. آقا ہم نہیں جانتے. اب سنیے اور سر دنیے اور خوش ہوا کیجئے. سرکار نے فرمایا ان اعجب الخلق الی، صحابہ میرے نزدیک سب سے عجیب ایمان ان کا ہوگا یکونون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے. سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا یکونون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے. یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میری زیارت بھی نہیں کی ہوگی، میرا جلوہ حسن تکا بھی نہیں ہوگا، میری ظاہری صحبت پائی بھی نہیں ہوگی، بس کتابوں میں پڑھیں گے کہ کوئی کالی کنڈل والی زلفوں والا محبوب آیا تھا. کتابوں میں لکھا ہوا پڑھیں گے کہ کوئی علم نشرہ سینے والا محبوب آیا تھا. فرمایا لوگوں میرے صحابہ سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے تکا بھی نہیں ہوگا، بن دیکھے میری زلفوں کے قیدی بن گئے ہوں گے. یکونون من بعدی، سب سے جو بعد آئیں گے سب سے زیادہ عجیب ترین